بھائیوں اور بہنوں، مخلوق بنائی تو ساری اللہ تعالیٰ نے ہے۔ میں انسان، آپ انسان، ہماری اس میں طاقت کون سی خرچ ہوئی ہے؟ ہم مرد، وہ عورتیں، کون سا ہم نے الیکشن لڑ کے یہ جنس اپنی اختیار کی ہے؟ یہ ساتھ گندی نالی میں کیڑے بہ رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک کیڑا میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے تو ایک امکان ہے۔ ابھی اس لمحے میں بھی اس ذوالجلال والاکرام ذات کو یہ طاقت ہے، ہم سب کو وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ بڑی دھمکی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی، تمہیں وہ بنا دوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب کا؟ مسخ کر دے، بندر بنا دے، بجو بنا دے، کتا بنا دے، کیڑا بنا دے، جو مرضی بنا دے، بڑا بادشاہ ہے۔ تو مخلوق تو ساری اسی کی ہے۔ ایک پتا ہے وہ ایسا مہکتا ہے کہ سارا گھر اس سے مہک جاتا ہے۔ ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو سارا وجود کانٹوں سے چھل جاتا ہے۔ ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو جھولی پھلوں سے بھر جاتی ہے۔ تو کیکر کو کانٹوں سے، لوکاٹ کو پھل سے، اور گلاب کو خوبصورت رنگ اور بڑی ہی پیاری خوشبو سے، چنبیلی کو سفید پینٹ کر کے، کلی کلی بکھیر کر، ایک ایک میں خوشبو بھر کے، انگور کے خوبصورت گوشے بنا کر ان کو ایسے لٹکا کے، سیب کو خوبصورت رنگ دے کر ایسے ایک ایک ڈالی سے لٹکا کر، پہاڑ کی چوٹیوں کو برف کی سفید چادر پہنا کر، کہیں سبزے سے خوبصورت سبز چادر پہنا کر، کیا کیا وہ کرتا رہتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن، شان ہی نرالی ہے۔ اس کے خالق ہونے کی صفت پر جب نظر پڑتی ہے، حیران، کیا کیا رنگ، کیا کیا گلکاریاں، کیا کیا نمونے۔ اللہ کو قدرت تھی کہ دنیا میں 4 دن ٹھہرنا ہے، بس فیصلہ کے اسٹیشن کی طرح ایک پلیٹ فارم بنا دیتا، کچھ ادھر بیٹھ جاتے، کچھ ادھر بیٹھ جاتے اور مر مر کے آگے چلے جاتے۔ لیکن اس گزرگاہ کو، اس 4 دن کے ٹھکانے کو، اس عارضی اسٹیشن کو کیا کیا اللہ نے بنا دیا ہے۔ سمندروں میں الگ حسن، اس میں ڈوبتا ہوا سورج ایک اور حسن دکھاتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں سے نقاب کشائی کرتا ہوا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے، کھلے صحرا میدان میں نکلتا ابھرتا ڈوبتا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے، چراگاہوں میں چرنے والے جانور ایک اور حسن دکھاتے ہیں، شام کو لوٹنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار، صبح صبح گھونسلوں سے نکلنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار ایک اور بہار دکھاتے ہیں، کوئل کی پیاری آواز، بلبل کا خوبصورت نغمہ، مور کے حسین و جمیل پر، ہر پر میں ہزاروں رنگ، پھر اس کا ناز و انداز سے ناچنا، ہرنوں کا جنگل میں چوکڑیاں بھرنا، شیر کے ایسے ہیبت ناک پنجے اور رنگ اور اس کے دانت اور اس کا غرانا، سانپ کا لہرانا، بلکھانا، پھنکارنا، یعنی کیا کیا ہے، دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے۔ اور تھنوں سے سفید دودھ کا نکلنا اور زمین کا لہلہا جانا، سرسبز ہو جانا۔ انزلنا من السماء ماء کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، زمین کے پانی اور پتوں اور خس و خاشاک کا ملنا،
پھر اس سے زمین کا خوبصورت ہو کر سبز چادر پہن لینا، کہیں پھولوں کی بہار، کہیں فصلوں کی بہار، کہیں باغات کی بہار، کہیں ہوائیں باغات سے نکلیں تو ایسی معطر ہو جائیں کہ سینکڑوں میل تک اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ برف پوش چوٹیاں، پھر یہ برستے ہوئے بادل، یہ گرتا ہوا پانی، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ گرتی ہوئی آبشاریں، یہ جھرنوں سے گرتا ہوا پانی آواز نکالتا، جھاگ چھوڑتا، پھر اس میں تیرنے والی خوبصورت مچھلیاں اور حسین و جمیل مچھلیاں اور ایسی خوبصورت مچھلیاں کہ دیکھ کے انسان کی حیرت گم سٹی گم۔ یہ اتنا حسین اللہ نے جہان بنا دیا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ان میں وادیاں، ان وادیوں پہ چڑھتے ہوئے راستے، اترتے ہوئے راستے، ان پگڈنڈیوں سے اترتے ہوئے جانور اور چڑھتے ہوئے جانور۔ ساری کائنات میں اگر آپ کل سیرو فی الارض، ذرا پھرو تو صحیح اللہ کے اس مہمان خانے میں جو 4 دن کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اپنے حسن میں، جمال میں ایسا عجیب ہے کہ یہ مہمان خانہ، یہ عارضی گھر نے دل کھینچ کے رکھ لیا ہے۔ تو وہ گھر جس کو اللہ اپنی قدرت کا شاہکار بتاتا ہے اور اسے روزانہ 5 دفعہ سجاتا ہے، اس کو 6 دن میں بنا کر ختم کر دیا، نہ کوئی اینٹ لگائی، نہ کوئی پتھر جوڑا، نہ اس پر کسی چیز کا اضافہ کیا۔ کمی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی، گھٹ رہی۔ اور وہ جنت جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ مٹی لگائی، نہ پتھر لگایا، نہ کیل، نہ کانٹے، نہ اس میں کوئی گندی نالی، نہ گندا پانی، نہ کڑوا پانی، نہ گندی جھاڑیاں، نہ ریت کے ٹیلے، نہ خشک صحرا، نہ اس کے اندر غرانے والے پھاڑ کھانے والے جانور، اور نہ اس میں کاٹنے والے سانپ، نہ کھا جانے والے اژدہے، اور نہ اس میں ایسی گہری کھائیاں اور کھڈے کہ جہاں گر کے مر جائے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، نہ کالے پتھر، نہ بے ہنگم شکلیں، نہ بدصورت شکلیں، نہ بدصورتی کا کوئی نشان۔ جس سے اللہ نے جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اسے سجا رہا ہے، سجا رہا ہے، سجا رہا ہے۔ وہ جس خالق نے ایک ادنا اشارے سے 6 دن میں زمین آسمان بنا دیے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ یہ وہ 2 دن میں زمین بچھانے والا اور 2 دن میں اس کا نظام بنانے والا، پھر اس کے اندر 2 دن میں اس کے غلے بھرے، قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، 4 دن میں اس سے فارغ ہو گیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى الى السماء، اور پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، تو پھر خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے 6 دن میں بنا کے ختم کر دیا اور امر کن سے بنایا، اور اپنے خالق ہونے کی قدرت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ظاہر فرمایا کہ اس کو بنانے کے بعد روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کو کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی۔ صرف ایک گھر کو لے لیں، ایک گھر، باقی ساری جنت کو اس پہ قیاس کریں۔ اللہ نے ایک گھر بنایا، فرشتوں سے نہیں بنایا، گارے، مٹی، پتھر، چونا، سیمنٹ، اس سے نہیں بنایا۔ اللہ نے اس کا نقشہ پہلے خود بنایا، اپنے علم سے اس کا نقشہ بنایا، پھر اس کی اینٹیں سونا، چاندی، زمرد، یاقوت، یہ پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ اب تصور کرو کہ اللہ ایک گھر خود بنا رہا ہے، ایک انجینئر نقشہ دیتا ہے، ایک ماہر مستری اس کو بناتا ہے، تو وہ گھر ایک کیا نرالا اور عظیم الشان بن جاتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک جگہ ایسی ہے جس کی زمین سونا ہے، اس پر مٹی مشک ہے، گھاس زعفران ہے، بہتے چشمے معین کے ہیں، اٹھتے چشمے سلسبیل کے ہیں، دودھ، شہد، پانی، شراب کی نہروں کے جال ہیں، پھر ایسی پرفضا وادی میں مشک کے ٹیلے ہیں، مشک کے پہاڑ ہیں، عنبر کے پہاڑ ہیں۔ اللہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے گھر کا نقشہ بنا رہا ہے، بنیاد کھود رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے گارا اور اس کا ڈیزائن اپنے علم سے تیار کرتا ہے، بناتا خود ہے۔ بنانے کے بعد جیسا اللہ اپنی ذات میں حسین، ویسے اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر حسین۔ پھر بنانے کے بعد اس میں سامان رکھتا ہے
تو یہ نہیں کہ یہاں کے ترخانوں کا بنایا ہوا فرنیچر رکھ دیا اور یہاں کے بنائے ہوئے درزیوں کے پردے لٹکا دیے اور ہتار کی مل کا کپڑا لٹکا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پردے لگائے وہ خود بنائے، جو فرنیچر رکھا وہ خود رکھا، جو کرسیاں رکھی وہ خود، جو پلنگ وہ جو دروازے وہ خود، ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر مکمل کر دیا. پھر جس چیز کو اللہ مکمل کرے وہ نامکمل تو ہو نہیں سکتی. مکمل کرنے کے بعد جس دن بنایا تھا اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کو پھر اور سجا رہا ہے اور سجا رہا ہے اور سجا رہا ہے اور سجا رہا ہے. اب آپ چشم تصور میں دھیان تو کرو میرے بھائیو بہنوں کہ کیا چیز ہے جو اللہ بنا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم. وہ چھوٹا موٹا خالق نہیں، زبردست خالق ہے جس نے ایک گندے پانی پہ تجلی کو ڈالا تو ایسی شکلیں بنا دیں. جو نور سے شکلیں بنائے گا وہ شکلیں کیسی ہوں گی؟ جس نے پتھروں پہ تجلی کو ڈالا تو مرمر بنا دیا، زمرد بنا دیا، پخراج بنا دیا. کوئلے پر تجلی کو ڈالا تو اس کو ہیرا بنا دیا، اور پانی پہ تجلی کو ڈالا تو اسے موتی بنا دیا. وہ اللہ ریشم کے کیڑے پہ تجلی کو ڈالا تو ریشم بنا دیا. وہ اللہ جب جنت پہ تجلی ڈالے گا اور چیز نور سے بن رہی، خود اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور، اس نور سے بنا ہوا گھر، اس نور سے بنی ہوئی شکل، اس نور سے ملی ہوئی جوانی، اس نور سے ملی ہوئی طاقت، اس نور سے ملے ہوئے سواریوں کے ساز و سامان، اس نور سے بنی ہوئی چراگاہیں، اس نور سے بچھا ہوا فرش، اس نور سے بنی ہوئی گھاس، اس نور سے لٹکے ہوئے پھل، اس نور سے لگے ہوئے درخت، اسی نور سے پھیلے ہوئے سائے، اسی نور میں سے نکل کے گرنے والے چشمے، اسی نور میں سے چھن چھن کے آنے والا پانی، اسی نور سے گر کے چلنے والی آبشاریں، اسی نور سے بہنے والے دریا، اسی نور سے بہنے والی نہریں، اسی نور سے نکلنے والی شراب، اسی نور سے نکل کر بننے والے جام اور پیالے اور آب خورے، اسی نور سے بنے ہوئے مسیریاں اور عرش، اور اسی نور سے بنی ہوئی کرسیاں، اسی نور سے بنے ہوئے زربفت کے کپڑے اور اس کا تانا اور بانا، اس کے ڈیزائن. وہ نور ہی نور ہے. کیا ہوگا؟ کیسا خالق ہے جس نے ٹیکسلا کے پہاڑوں کو ایسا حسین بنایا، اس نے جنت کو کیسا حسین بنایا ہوگا. بلا وہو الخلاق العلیم. بات تو میں کوئی اور کرنا چاہتا تھا، وہ میں ادھر بہ گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خالق تو اللہ ہے. کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو اعلیٰ بنایا. پتھر ادنا ہے، زمرد اعلیٰ ہے، کوئلہ ادنا ہے، ہیرا اعلیٰ ہے، تو پانی ادنا ہے، دودھ اعلیٰ ہے. تو اس میں انتخاب اللہ کا اپنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اس امت کو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نرالا بنایا ہے. ہم جو ہیں ساری کائنات میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم بنائے گئے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو پسند آئے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ آپ نے بادلوں کا سایہ کیا، آپ نے من و سلوہ کھلایا، تو میری امت سے کوئی اچھی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا تشبیہ دیکھی، تشبیہ جو اللہ کو مخلوق پر عزت حاصل ہے، اس امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے. ایسا موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے، ضد کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا بھائی وہ تو نبی دلال تھے، دال سے، دال لام الف لام دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، لاڈلا. وہ تو لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی ضد کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اتنی سخت وہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی کہنے لگے نہیں میں نے دیکھنا ضرور ہے. حضور نے فرمایا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی، وہ کہہ گئے ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کتنا صاف کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے لا ترانی تو نہیں دیکھے گا، لن ترانی ہرگز ہرگز اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی کہہ رہے نہیں میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا. یہ لاڈ صرف موسیٰ علیہ السلام کے تھے اور کسی کے نہیں تھے.
کسی کو یہ لاڈ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے, کہنے کہ یا اللہ یہ مجھے ہی دے دے, یہ امت مجھے ہی دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں, یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. کہا پھر مجھے دکھا تو دے. کیا دیکھ بھی نہیں سکتے, تم پہلے آئے, ان کے آنے میں ابھی کئی ہزار سال پڑے. کہا اچھا, پھر مجھے ان کی آواز تو سنا. کہا آواز سنو. طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ندا دی, یا امت احمد. تو ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا خوبصورت بول ہے اس امت کا, کتنا پیارا نغمہ ہے اس امت کا, کتنی اچھی آواز ہے اس امت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سنوں گا, ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی سنوں گا, جو ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا وہ نکال دوں گا, جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اس کے ساتھ میں خود نمٹوں گا. یہ دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اتنی مار پڑ رہی اللہ نمٹتا کیوں نہیں ہے. اللہ کا نمٹنا آگے تک آ رہا ہے. ابھی ایک آیت میرے ذہن میں اسی جملے کے ساتھ ہی داخل ہو گئی. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا على الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. یہ نمٹنے کا مطلب صرف دنیا نہیں ہے, آگے تک ہے, آگے تک. کہ ایمان والوں کو آج کافر بڑی ذلت سے دیکھتے ہیں, بڑا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو ذلیل اور حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کر ان کے مذاق اڑاتے ہیں, ہم نے ایسا کر دیا, ہم نے ایسا کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. اور پھر ایک دن مومن بھی مر گئے, یہ کافر بھی مر گئے. آج وہ دن آ گیا کہ ایمان والے تختوں پہ بیٹھ رہے ہیں. آج ان کے ہنسنے کا دن ہے اور ان کافروں پہ رونے کا دن ہے, اور آج کافر کو اس کی جزا مل گئی, سزا مل گئی. تو ان سے میں نمٹ لوں گا, اس کا مطلب صرف دنیا نہیں, آگے تک کا قصہ ہے. کہ آگے ورنہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے کیسے مقدس صحابہ شہید کر دیے گئے اور ان کے قاتل اپنی موت آپ مر گئے. تو آگے تک کا نظام اللہ تعالیٰ اس امت کے بارے میں بتا رہا ہے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے جدا, افضل, اعلیٰ اور بالا کر کے بنایا, اور ان کے اجور, ان کے ثواب دگنے تگنے اس طرح کر دیے کہ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 دیں گے. تو اس پر ہمارے نبی نے عرض کی, یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی نا, اللہ نے ہمیں بھی کہہ دیا بھائی ایک کرو گے 10 لکھی جائیں گے. تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امتی, کچھ بڑھا دے میری امت کے لیے, اوروں سے بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. ہے کوئی اللہ کو قرضہ دے کہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے زیادہ کر دے. تو 10 سے آگے بات چلی گئی, کتنی یہ نہیں بتائی یہاں. پھر ہمارے نبی نے دعا کی یا اللہ زد امتی, تھوڑا ہے یا اللہ اور زیادہ کر دے. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے نبی جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا اس کو میں 700 دوں گا. ایک روپیہ خرچ کرے, ایک حسنہ کرے, 700. ایک کا ہو گیا 700, کہاں ایک پہ 10, 70 گنا بڑھ گیا کام, 70 گنا. پھر ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی, کچھ اور زیادہ کر دے, کچھ اور زیادہ کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چھوڑو ضرب تقسیم, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا, کوئی حساب, جتنی مرضی رقم لکھ دیں ساری دے دوں گا بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا. تو ان کے اجر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ بڑھا دیے کہ پہلی امتیں ان کو پہنچ بھی نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا, ہمارے کام کرنے کا وقت تھوڑا, مزدوری زیادہ. دنیا کی زندگی مزدوری ہے, ہم مزدوری میں ہیں, 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال ختم. اور ان کی مزدوریاں 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال. 500 سال والا بنی اسرائیل کا, پہلی امت کا مومن مسلمان,
وہ اس امت کے 60 70 50 20 30 سال والے کے بھی برابر نہیں ہو سکے گا. اتنا فرق ہو جائے گا مزدوری کے لحاظ سے، ان کی اتنی زیادہ، ان کو اس کے مقابلے میں اتنی تھوڑی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجر کئی گنا بڑا 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 کے نبیوں جیسی شان کے کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا وقت تھوڑا اور مزدوری بہت زیادہ، ان کے کام کا وقت زیادہ، مزدوری ان کی تھوڑی. دوسرا اللہ نے کرم کیا، ہمیں سب سے آخر میں پیدا کیا، سب سے آخر میں پیدا کیا. ہم سے پہلوں کو بنی اسرائیل اور دوسرے ہم سے پہلے آئے، ہمیں آخر میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا کہ قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا. قیامت کا تھوڑا کر دیا. آپ ٹیکسلا اسٹیشن پہ پہنچے، آپ کو پتہ چلا گاڑی 8 گھنٹے لیٹ ہے تو آپ کو تو سر میں درد ہو جائے گا. اور آپ پہنچے اور آپ کو پتہ چلا گھنٹی بج گئی ہے، سگنل ڈاؤن ہے، گاڑی آ رہی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، شکر، انتظار نہیں کرنا پڑا. تو اللہ نے ہمیں بالکل قیامت کے کنارے پر پیدا کیا تاکہ ہمیں انتظار میں تکلیف نہ ہو، انتظار تھوڑا کرنا پڑے. دوسرا کام کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آخر میں پیدا کر کے دوسرا سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے قصے ہمیں سنائے، ان کی نافرمانیاں سنائیں، ان کے گناہ سنائے. فرعون نے یہ کیا، حامان نے یہ کیا، شداد نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. جب آئی ہماری باری تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو سنائے. ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، بندر بنے، خنزیر بنے. قوم لوط کیا کرتی تھی، قوم شعیب کیا کرتی تھی، قوم سبا نے کیا کیا، قوم ہود و صالح نے کیا کیا، قوم نوح نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا. ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، ستاری کا پردہ ڈال دیا. ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بتایا کس کو؟ پھر یہ پردہ اتنا گہرا ہے، یہ پردہ اتنا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب لوگ امت پیش ہوگی تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کس لیے؟ تو حضور کہیں گے میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں، کوئی اور نہ لے تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو ہمارا رب کہے گا اے میرے محبوب اگر تو ان کا حساب لے گا اور ان کے گناہ تیرے سامنے کھلیں گے تو تیرے سامنے تو یہ ضرور شرمندہ ہوں گے، تو میں ان کو تیرے سامنے بھی ذلیل نہیں کروں گا، میں ان کا حساب یہاں بھی پردے میں لے لوں گا، چپ کر کے الگ. ہاں دیکھ لیا. اسی سارے میں نے صرف تھوڑا سا بتایا ہے 15-20 منٹ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس امت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. سب سے جدا، سب سے نرالا جنت کی سرداری انہی کو ملی. حسن حسین جنت کے سردار انہی میں سے. عورتوں کی سرداری اسی امت کو ملی. فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ اسی امت میں سے. دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نکاح پڑھائے. اس امت میں حضرت زینب بنت جحش ایسی آئی ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پڑھایا. کوئی امت ایسی نہیں جو 2 نفل پڑھے انہوں نے حج کا ثواب مل جائے. یہ وہ امت ہے کہ فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں پھر اٹھ کے 2 نفل پڑھیں تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. کوئی امت ایسی نہیں تھی جو باپ کو محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب لکھا جائے. یہ وہ امت ہے باپ کو محبت سے دیکھ لے تو حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. پھر اس سے اور مزے کے بعد جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے اللہ کو پیارے ہوتے جاتے ہیں، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں. اور جب یہ 80 سال کے، جب یہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو. عمل میں کمزور ہو گئے، عمل میں کمزور ہو گئے لیکن محبت اللہ کی بڑھ گئی. اور جب یہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں علیہ تو اللہ اعذب ابناء الثمانین، تو مجھے میری ذات کی قسم میں 80 سال کے بوڑھے مسلمان مرد عورت کو کبھی عذاب نہیں دوں گا. اب کام کوئی بھی نہیں کر رہا، 80 سال کا بیچارہ کیا کرے گا؟ تو فرض نماز مشکل سے پڑھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ریٹائرمنٹ پر پینشن نہیں، تنخواہ سے بھی زیادہ کام بڑھا دیا. ادھر تو پینشن بھی نہیں ملتی، ادھر اللہ نے تنخواہ چھوڑ تنخواہ سے بھی دگنا کام کر دیا کہ نہیں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. اللہ اعذب ابناء الثمانین، یہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت کی ہے، خصوصی. یحییٰ بن اقسم بڑے محدث ہیں، وہ فوت ہو گئے. ان کی طبیعت میں مذاق تھا، بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے. اپنے وقت میں سب سے بڑے محدث لیکن ساتھ طبیعت میں مزاح، سنجیدگی نہیں تھی. ان کا انتقال ہوا. خان میں کسی کو ملے، کہنے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کہا یا شیخ خسو فالتا قضا، یا شیخ خسو فالتا قضا. ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. گناہگار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. کہنے لگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اب علم کی شان دیکھو، اللہ سے ہی مناظرہ شروع ہو گیا.
یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ